بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارمی نے عمر بن شعیب کی سند سے روایت بیان کی ہے، اس میں متکبر کی بجائے ریاکار کا لفظ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 241۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے علم کے بغیر فتویٰ دیا تو اس کا گناہ اسے فتویٰ دینے والے پر ہے، اور جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی معاملے میں مشورہ دیا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ بھلائی و بہتری اس کے علاوہ کسی دوسری صورت میں ہے تو اس نے اس سے خیانت کی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 242۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلطی میں ڈالنے والے سوالوں سے منع فرمایا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 243۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم میراث اور قرآن کی تعلیم حاصل کرو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ عنقریب میری روح قبض کر لی جائے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 244۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے فرمایا، یہ وہ وقت ہے جس میں لوگوں سے علم سلب کر لیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ اس سے کسی چیز پر بھی قدرت نہیں رکھیں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 245۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عنقریب لوگ طلب علم میں اونٹوں پر سفر کریں گے، لیکن وہ عالم مدینہ سے زیادہ عالم کسی کو نہیں پائیں گے، اور ان کی جامع میں ہے کہ ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس سے مراد مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہی کے مثل عبد الرزاق سے مروی ہے، اسحاق بن موسیٰ نے بیان کیا، میں نے ابن عیینہ سے سنا تو انہوں نے کہا، اس سے مراد عمری زاہد ہے اور ان کا نام عبد العزیز بن عبداللہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 246۔ راوی حدیث ابو علقمہ بیان کرتے ہیں کہ میری معلومات کے مطابق ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوع روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل اس امت کے لیے ہر 100 سال کے آخر پر کسی ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 247۔ ابراہیم بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ مرسل روایت بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس علم کو بعد میں آنے والے ہر طبقے کے صاحب تقوی لوگ حاصل کریں گے، وہ اس علم سے غلف کرنے والوں کی تحریف، جھوٹے لوگوں کی جال سازی اور جہلا کی تعویل کی نفی کریں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 248۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مرسل روایت بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو احیاء اسلام کے لیے علم حاصل کرتے ہوئے موت آ جائے تو جنت میں اس کے اور انبیاء علیہم السلام کے مابین صرف نبوت کا ایک درجہ ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 249۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسل روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا، ان میں سے ایک عالم تھا، وہ فرض نماز پڑھ کر بیٹھ جاتا اور لوگوں کو خیر یعنی علم کی تعلیم دیتا، جبکہ دوسرا شخص دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ان دونوں میں کون افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عالم کی جو فرض نماز پڑھ کر بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، اس پر عابد جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، اس طرح فضیلت ہے جس طرح میری تمہارے ادنا پر فضیلت ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 250۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین کا فقیہ شخص کیا ہی اچھا ہے، اگر اس کی طرف رجوع کیا جائے تو وہ فائدہ پہنچاتا ہے، اور اگر اس سے بے نیازی برتی جائے تو وہ بھی اپنے آپ کو بے نیاز کر لیتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 251۔ اکرمہ سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر جمعے یعنی 7 دن میں لوگوں سے ایک مرتبہ واز کرو، اگر تم اس سے انکار کرتے ہو تو پھر ہفتے میں 2 مرتبہ، اگر زیادہ کرتے ہو تو پھر 3 مرتبہ۔ لوگوں کو اس قرآن سے اکتا نہ دو، میں تمہیں نہ پاؤں کہ تم لوگوں کے پاس آؤ اور وہ اپنی گفتگو میں مصروف ہوں اور تم ان کی بات کاٹ کر کے انہیں واز کرنا شروع کر دو، اس طرح تم انہیں اکتا دو گے، بلکہ تم وہاں جا کر خاموشی اختیار کرو، جب وہ تمہیں کہیں تو انہیں واز کرو، دراں حالانکہ وہ اس کی خواہش رکھتے ہوں، اور مسجے اور مخفے کلام میں دعا کرنے سے اجتناب کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھا کہ وہ ایسے نہیں کیا کرتے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 252۔ واصلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم تلاش کرے اور اسے پا لے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور اگر اسے نہ پا سکے تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 253۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کو اپنی موت کے بعد اپنے مال و حسنات میں جن کا ثواب پہنچتا رہتا ہے ان میں سے ایک علم ہے جو اس نے سکھایا اور اسے نشر کیا، دوسرا نیک اولاد جو اس نے چھوڑی، یا قرآن مجید جو اس نے کسی کو عطیہ کیا، یا مسجد ہے جو اس نے بنائی، یا مسافر خانہ ہے جو اس نے بنایا، یا نہر ہے جو اس نے جاری کی، یا وہ صدقہ ہے جو اس نے اپنی صحت و حیات میں اپنے مال سے کیا۔ پس یہ وہ اعمال ہیں جن کا ثواب اس کی موت کے بعد بھی اسے پہنچتا رہتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 254۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ عز و جل نے میری طرف وحی فرمائی کہ جو شخص طلب علم میں کوئی سفر کرتا ہے تو میں اس کے لیے راہ جنت آسان کر دیتا ہوں، اور میں جس کی دونوں آنکھیں سلب کر لیتا ہوں تو میں اس کے بدلے اسے جنت عطا کر دیتا ہوں۔ علم میں زیادت عبادت میں زیادت سے بہتر ہے، اور دین کی اصل تقوی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 255۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رات کی 1 گھڑی کی درس و تدریس رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 256۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں 2 حلقوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا دونوں خیر و بھلائی پر ہیں، لیکن ان میں سے ایک دوسرے سے افضل ہے، رہے وہ لوگ جو اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اس کے مشتاق ہیں، پس اگر وہ چاہے تو انہیں عطا فرمائے اور اگر چاہے تو عطا نہ فرمائے، اور رہے وہ لوگ جو فقہ یا علم سیکھ رہے ہیں اور جاہلوں کو تعلیم دے رہے ہیں تو وہ بہتر ہیں، اور مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر آپ اس حلقے میں بیٹھ گئے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 257۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ علم کی وہ کیا حد ہے جہاں پہنچ کر انسان فقیہ بن جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے امور دین کے متعلق 40 احادیث یاد کی اور انہیں آگے امت تک پہنچایا تو اللہ اسے فقیہ کی حیثیت سے اٹھائے گا، اور روز قیامت میں اس کے حق میں شفاعت کروں گا اور گواہی دوں گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 258۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کیا تم جانتے ہو سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا سخی ہے، پھر اولاد آدم میں سب سے بڑا سخی میں ہوں، اور میرے بعد وہ شخص سخی ہے جس نے علم حاصل کیا اور اسے فروغ دیا۔ روز قیامت وہ اس حیثیت سے آئے گا کہ وہ اکیلا ہی امیر ہوگا، یا فرمایا اکیلا ہی ایک امت ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 259۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کے بھوکے حریص لوگ کبھی سیر نہیں ہوتے، علم کا حریص شخص کبھی علم سے سیر نہیں ہوتا، اور دنیا کا حریص کبھی دنیا سے سیر نہیں ہوتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 260۔ عون رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا 2 بھوکے حریص لوگ سیر نہیں ہوتے، صاحب علم اور صاحب دنیا، اور یہ دونوں برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ رہا صاحب علم تو وہ رحمان کی رضامندی میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اور رہا صاحب دنیا تو وہ سرکشی میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ہاں بلا شبہ انسان سرکش ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں انہوں نے دوسروں کے لیے یہ آیت تلاوت فرمائی، بات صرف یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 261۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگ دین میں تفقہ حاصل کرنے کا دعویٰ کریں گے، وہ قرآن پڑھیں گے، وہ کہیں گے ہم عمرا کے پاس جا کر ان سے ان کی دنیا سے کچھ حاصل کرتے ہیں اور ہم اپنے دین کو ان سے بچا کر رکھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے قطاد یعنی سخت کانٹے دار جنگلی درخت سے صرف کانٹے ہی چنے جا سکتے ہیں، اسی طرح ان عمرا کے قرب سے سوائے محمد بن سبا نے کہا گوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جانے سے گناہ حاصل ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 262۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اگر اہل علم کی حفاظت کرتے اور اسے اس کے اہل لوگوں تک پہنچاتے تو وہ اس کے ذریعے اپنے زمانے کے لوگوں پر سیادت و حکمرانی کرتے، لیکن انہوں نے دنیا داروں کے لیے مخصوص کر دیا تاکہ وہ اس کے ذریعے ان کی دنیا سے کچھ حاصل کر لیں، تو اس طرح وہ ان کے سامنے بے آبرو ہو گئے۔ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص اپنے غموں کو سمیٹ کر فقط اپنی آخرت کو ایک غم بنا لیتا ہے تو اللہ اس کے دنیا کے غموں سے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جس شخص کو دنیا کے غم و فکر منتشر رکھیں تو پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 263۔ بہقی نے شعب الایمان میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول سے آخر تک روایت کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 264۔ اعمش رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھول جانا علم کے لیے آفت ہے، اور جو علم کی اہلیت نہیں رکھتے ان سے اسے بیان کرنا اسے ضائع کرنا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 265۔ سفیان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا اہل علم کون ہیں؟ انہوں نے کہا جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ پھر پوچھا کون سی چیز علماء کے دلوں سے علم نکال دیتی ہے؟ انہوں نے کہا دنیا کا طمع۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 266۔ احوص بن حکیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کسی آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے شر کے بارے میں مت پوچھو، مجھ سے خیر کے بارے میں پوچھو۔ آپ نے 3 مرتبہ ایسے فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سن لو، سب سے بڑا شر علماء سو ہیں اور سب سے بڑی خیر علماء خیر ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 267۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں روز قیامت اللہ کے ہاں سب سے برا مقام اس عالم کا ہوگا جو اپنے علم سے فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 268۔ زیاد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کون سی چیز اسلام کی عزت میں کمی کرتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا عالم کی لغزش، منافق کا قرآن کے ساتھ جدال کرنا اور گمراہ حکمرانوں کا فیصلہ کرنا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 269۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں علم کی 2 اقسام ہیں، ایک علم دل میں ہے وہ علم نفع مند ہے، اور ایک علم زبان پر ہے وہ اللہ عز و جل کی ابن آدم کے خلاف حجت ہوگی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 270۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کے 2 ظروف یاد کیے، ان میں سے ایک میں نے تمہارے درمیان نشر کر دیا، رہی دوسری قسم تو اگر میں اسے نشر کر دوں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 271۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگو، جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو تو وہ اس کے متعلق بات کرے، اور جسے علم نہ ہو تو وہ کہے اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ جس چیز کا تجھے علم نہ ہو اس کے متعلق تمہارا یہ کہنا کہ اللہ بہتر جانتا ہے یہ بھی علم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور میں تکلف کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 272۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بے شک یہ علم دین ہے، پس تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کرتے ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 273۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے قراء کی جماعت، سیدھی راہ پر ثابت قدم رہو، اس لیے کہ تم سب سے آگے ہو، اور اگر تم دائیں بائیں چلے گئے تو تم بہت دور گمراہی میں چلے جاؤ گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 274۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غمناک گڑھے سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، غمناک گڑھے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم کی دیگر وادیاں ہر روز 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہیں۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کون داخل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اعمال کے ذریعے ریاکاری کرنے والے قراء۔ اسی طرح ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور انہوں نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ قراء وہ ہیں جو عمرہ کے پاس جاتے ہیں۔ مہرابی نے کہا اس سے ظالم عمرہ مراد ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 275۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا دور آئے جب اسلام کا صرف نام اور قرآن کا صرف رسم الخط باقی رہ جائے گا۔ ان کی مساجد آباد ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی، ان کے علماء آسمان تلے بدترین لوگ ہوں گے، ان کے پاس صرف اتنا ظاہر ہوگا اور انہی میں لوٹ جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 276۔ زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خوفناک چیز کا ذکر کیا تو فرمایا یہ علم کے رخصت ہو جانے کے وقت ہوگی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول علم کیسے رخصت ہو جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم اسے اپنی اولاد کو پڑھا رہے ہیں اور ہماری اولاد
اپنی اولاد کو پڑھائے گی اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیاد تیری ماں تجھے گم پائے، میں تو تمہیں مدینے کا بڑا فقیہ شخص سمجھتا تھا، کیا یہ یہود و نصارہ تورات و انجیل نہیں پڑھتے؟ لیکن وہ ان کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 277۔ اور دارمی نے بھی ابو امامہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 278۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، علم سیکھو اور اسے دوسروں کو سکھاؤ۔ فرائض یعنی علم میراث سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ۔ قرآن سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ میری روح قبض کر لی جائے گی اور میرے بعد علم بھی اٹھا لیا جائے گا۔ فتنے ظاہر ہو جائیں گے، حتیٰ کہ دو آدمی کسی فریضے میں اختلاف کریں گے، لیکن وہ اپنے درمیان فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں پائیں گے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 279۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس علم سے فائدہ نہ اٹھایا جائے وہ اس خزانے کی طرح ہے جس میں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 280۔